ہم اس وقت ڈاکٹر مبارک علی سے تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میرا کوشچن ایک اور ہے کہ کنفیوشس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا دور تقریباً وہی ہے جو بدھا کا دور تھا انڈیا میں، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، بالکل الگ الگ انہوں نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا، اور کنفیوشس کا جو اثر و رسوخ رہا ہے وہ تقریباً 2500 سال چائنا میں رہا ہے، کہ اس کی تعلیمات جو تھیں اس کی بیس پر گورنمنٹ میں جاب ملتی تھی، ان کا ایگزام ہوتا تھا جس میں لوگوں کو اس کی جو ایک کتاب ہے اس میں پڑھ کے ان کو یاد کرنا پڑتا تھا اور وہ اس کے جواب دینے ہوتے تھے، اس کے بعد ان کو گورنمنٹ میں نوکریاں ملتی تھیں۔ تو تقریباً یہ کوئی 2500 سال یہ عمل رہا ہے۔ تو کنفیوشس جو ہے وہ سب سے بڑا فلسفی ہے چائنا کا، تو اس کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑی سی ہمیں اور معلومات دیں۔ اچھا دیکھیں، بڑی کنفیوشس کی زندگی بہت مختلف ہے، یعنی گوتم بدھ یا مہاویر جین کے مقابلے میں یا زرتشت کے مقابلے میں کنفیوشس جو ہے وہ یعنی لوور مڈل کلاس کی خاندان میں کوئی 551 قبل مسیح جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم اس نے مکمل کی۔ اچھا اس وقت مطلب کہ جو چین کا جو طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا کہ فلسفی چین کی مختلف ریاستوں کے اندر جا کے ملازمت کرتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے فلسفے کے ذریعے وہ مطلب کہ ریاست کو بھی کے ادارے کو بھی بہتر بنائیں اور عوام کی خدمت بھی کریں۔ تو کنفیوشس نے کوشش کی کہ چین کی جو اس وقت مختلف خود مختار ریاستیں تھیں کہیں اس کو ملازمت مل جائے۔ کوئی 10 سال تک وہ ملازمت کی تلاش میں ادھر سے ادھر ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جاتا رہا، لیکن کہیں اسے نوکری جو ہے وہ نہیں ملی۔ آخر مجبور ہو کے واپس اپنے شہر جو لو کا شہر تھا وہاں پر وہ واپس آیا۔ یہاں پھر اس نے کیا یہ کہ اس نے مطلب کہ لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ اس وقت تک کسی قسم کا کوئی سرکاری اسکول تو ہوتا نہیں تھا، نہ کوئی ایسی اکیڈمیز تھیں، تو ایک طرح سے یہ اس کا ایک پہلا ایک قدم تھا کہ اس نے ایک اکیڈمی بنائی، یہاں پر اس نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد نوجوان لوگوں کی اس کے پاس پڑھنے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ اچھا، تو اس کی مطلب کہ ایک تو ایجاد یہ ہے کہ اکیڈمی کی بنیاد ڈالنا، دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ایک نصاب جو ہے اس نے وہ تیار کیا طالب علموں کے لیے، اور یہ جو نصاب تیار کیا اس کے اندر ادب تھا، موسیقی تھی، اسپورٹس تھے، تاریخ تھی، اخلاقیات تھیں، تو ایک نصاب تھا جو اس نے پورا تیار کیا۔ اس نصاب کے تحت یہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا۔ تیسری بات یہ تھی جو پہلی مرتبہ چین میں ہوئی کہ اس نے اپنی تعلیم کے اپنی اکیڈمی کے دروازے ہر طبقے کے لیے کھول دیے، یعنی امیر و غریب۔ ورنہ اس سے پہلے عمرا یا اشرافیہ جو ہے وہی مطلب کہ اس قابل تھی کہ اساتذہ کو اپنے گھر پہ بلا کے پرائیویٹ طور پہ ان سے پڑھتی تھی، تو اس نے امیر و غریب سب کے لیے اپنی اکیڈمی کے دروازے کھول دیے۔ تو اس کے شاگردوں میں اب ہر قسم کے لوگ تھے، تاکہ اگر غریب میں بھی صلاحیت یا ذہانت ہے تو اس کو بھی آگے بڑھنے کا موقع جو ہے وہ ملے۔ اچھا، اس نے خود نے تو کچھ لکھا نہیں، جیسے سقراط نے بھی کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے شاگردوں نے اس کے اقوال یا اس کی جو تعلیمات تھیں ان کو انہوں نے کتاب میں لکھا جو اینالیکس کہلاتی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں اس کے اقوال، اس کا فلسفہ، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ ہوئیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مطلب کہ اس کے فلسفے اور اس کی اخلاقیات کی جو تعلیمات، ان کی ضرورت چین کی ریاستوں کو مطلب کہ ہوئی۔ چنانچہ آنے والی چین کی ریاستوں کے اندر، جن کے اندر جو اہم مطلب کہ چینی خاندان تھے جو آئے، اس میں یعنی جس کو کہیں سانگ خاندان تھا، تانگ خاندان تھا اور چین خاندان تھا۔ خاص طور سے چین خاندان پہلے تھا، جس کے نام سے ہی پھر یہ چائنا کا نام نکلا ہے۔ چین تھا، چین کے بعد پھر تانگ تھا، تانگ کے بعد سانگ تھا۔ تو ان خاندانوں نے پھر کنفیوشس کی تعلیمات کو خاص طور سے نوکرشاہی کے لیے لازمی قرار دے دیا، کہ جتنے بھی لوگ مقابلے کے امتحان دیتے تھے ان کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ اس کی کتاب کو ایک طرح سے بالکل حفظ کریں، کیونکہ اس کی کتاب کی بنیاد پہ جو ہے وہ امتحان جو ہے وہ لیے جاتے تھے۔ اب اس نے نوکرشاہی کے لیے جو اصول مقرر کیے تھے ان میں سے پہلا اصول جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک سرکاری عہدیدار کے لیے ایماندار ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، لوگوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، اور انسانیت کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے، یعنی اس میں انسانی جذبات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ دوسری بات اس نے جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اگر حکمراں بھی مطلب کہ اس کے خلاف ہو تو آپ کو قانون کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات اس کی یہ تھی کہ آپ کے اندر ہمت اور جرأت ہونی چاہیے کہ آپ نے
یہ جو تعلیمات ہیں ان کو آپ نافذ کریں چاہے کتنی ہی دشواریاں آپ کے سامنے کیوں نہ ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ چین میں جو ایک نوکرشاہی کا ادارہ وجود میں آیا اس کی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر اس نے چین کی ریاست کو بہت زیادہ مضبوط کیا. اس کے بعد اس نے سوسائٹی کے اندر اس کی تعلیمات کا جو تھا وہ یہ تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا یہ درجے وار یا طبقاتی طور کے اوپر سوسائٹی کی تعمیر یا تشکیل کرنا چاہتا تھا. یعنی اس طرح سے کہ خاندان کے اندر باپ جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے تو بچوں کو اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آگے چل کر اگر قبیلے کا سردار ہے تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور پھر آخر میں بادشاہ کی اطاعت کرنی چاہیے. تو یعنی سلسلے وار جو ہے وہ مطلب کہ لوگوں کو اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں کوئی انتشار جو ہے وہ پیدا نہ ہو اور کوئی بغاوت یا سیاسی جھگڑے جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. اور ایک اس نے چین کی پرانی روایت تھی آبا و اجداد کی پرستش. اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ ماضی کا رشتہ جو ہے وہ حال سے قائم رہے. وہ اس نے اس پہ بھی زور دیا کہ اجداد کی پرستش جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ اس کی تعلیمات تھیں جس میں سب سے زیادہ زور جو ہے ظاہر اخلاقیات کے اوپر تھا, پرہیزگاری کے اوپر تھا, نیکی کے اوپر تھا. اور ظاہر ہے کہ کنفیوشس نے کوئی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا اور اس کی تعلیمات میں بھی کسی قسم کا کوئی یعنی جس کو ہم کہیں الہی قوت جو ہے وہ نہیں ہے. سیکولر قوت یعنی ایک طرح سے یہ اقدار ہیں جن کی پابندی وہ کرانا چاہتا ہے معاشرے کی بہتری کے لیے. اور اس کے اوپر مطلب کہ نہ صرف یہ کہ ایک طویل عرصے تک بلکہ خود انقلاب کے بعد بھی اور آج بھی کنفیوشس کی تعلیمات کو چین کے معاشرے کے اندر آج بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ڈاکٹر صاحب کنفیوشس کے بارے میں جو اس کی کتاب میں کچھ کوٹس ہیں میں نے وہ پڑھے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اللہ کے بارے میں یا اسپرٹس کے بارے میں کیا خیال ہے, تو اس نے کہا کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آیا, ابھی تک ہم نے یہ نہیں سیکھا ہے کہ بندوں کی خدمت کیسے کی جائے, تو ہم یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ اسپرٹس کی یا خداؤں کی خدمت کیسے کی جائے. اسی طرح کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارا موت کے بارے میں کیا خیال ہے, تو اس نے کہا کہ ابھی تک ہم نے زندگی کے بارے میں نہیں سیکھا تو ہم یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں, موت کے بارے میں کیسے سیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اس نے ایک اور جو بہت ہی ایک اہم بات تھی ہے کہ اس کے ایک شاگرد نے اس سے کہا کہ تم مجھے صرف ایک بنیادی فلسفہ بتا دو, کوئی ایک بات بتا دو جو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اصول کے طور پر کام آ سکے. تو اس نے کہا ریسیپروسٹی یعنی میوچل بینیفٹ. تو یہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے کہا. 500 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے بات کی تھی کہ دوسروں سے وہی سلوک کرو جس سلوک کی توقع تم ان سے رکھتے ہو, جو کہ آپ آج کل دنیا میں ایک گولڈن رول کے طور پہ مانا جاتا ہے اور ایک بہترین اصول ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کہ جیسی توقع تم دوسرے سے رکھتے ہو ویسے ہی سلوک تم ان سے کرو. لیکن کنفیوشس جو تھا اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اتنی بڑی بات کی. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ہاں نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ اس کا سارا مطلب کہ یہ جو اخلاقی قدریں جو ہیں کسی بھی سوسائٹی کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں, بدعنوانیوں کو روکنے کے لیے اور انسان کے اندر جو خباثت ہے یا انسان کے اندر جو ظالمانہ رویے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اخلاقی قدروں سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر اخلاقی قدریں آ جاتی ہیں, اب اس وقت پاکستان کے معاشرے کی میرے نزدیک سب سے بڑی برائی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں لہٰذا اخلاقی قدروں کا کوئی دباؤ نہیں رہا ہے. اسی وجہ سے بدعنوانیاں اور جرائم جو ہیں بڑھ گئے ہیں چونکہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو اخلاقی قدروں کا ہونا کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا ایک اور بات ڈاکٹر صاحب کہ جیسے کنفیوشس ایک بہت بڑا فلسفی تھا, ظاہر ہے دنیا کا جو بڑے بڑے فلسفی ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور جو اس نے گولڈن رول کی جو بات کی اس کا تو کوئی جواب ہی ایک طرح سے نہیں ملتا, یعنی وہ پہلا شخص تھا. اس کے بعد تو دوسروں نے بھی یہ کہا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. مگر ایک بات اور ہے کہ اس نے جو یہ کہا کہ اطاعت کرو, مطلب اس نے کہا کہ وہ معاشرہ ایک عظیم معاشرہ ہے یا بہترین معاشرہ ہے جہاں ایک باپ باپ ہو, ایک بیٹا بیٹا ہو اور ایک بادشاہ بادشاہ ہو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے اپنے فرائض کو پورا کریں اور تو ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ایک خاندان جو ہے اگر وہ اچھا ہو جائے, ہر گھر اچھا ہو جائے تو ایک ملک اچھا ہو سکتا ہے, یہ اس کا. لیکن ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اطاعت کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا اچھا کانسیپٹ بھی نہیں ہے کہ مطلب آپ ہر معاملے میں اطاعت نہیں کر سکتے, آپ کو تبدیلی بھی لانی پڑتی. جیسے گوتم بدھ نے یہ بات کہی کہ میری اطاعت نہیں کرنا, یعنی روشن خیال رہو لیکن میری اطاعت
مت کرنا، یہ اس نے کہا. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق نہیں ملتا کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ والٹیئر ہو، روسو ہو، یا کنفیوشس ہو، یا گوتم بدھ ہو، یعنی کوئی بھی بڑے سے بڑا فلسفی ہو، جو اس نے بات کی وہ ایک حد تک صحیح تھی اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بدلنا پڑتا ہے. اچھا بڑی دیکھیں، اسی لیے کنفیوشس کے بعد اس کے دو مطلب کہ ایک طرح سے ماننے والے تھے، انہوں نے پھر اس میں ترمیم کی. مثلا مینشس تھا جو کنفیوشس کے بعد آیا، اس کا کہنا تھا کہ اگر بادشاہ ظالم ہو تو ایک ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے، یہ اس نے کہا. دوسرا فلسفی جو تھا وہ سنزا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی فطرت میں چونکہ بدی ہے، لہذا انسانی فطرت کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت سزاؤں کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان معاشروں کے اندر کہ جہاں پر فکر ہو، جہاں پر مفکرین ہوں، وہاں وقت کے لحاظ سے وہ تعلیمات کا نیا انٹرپریشن کرتے رہتے ہیں، نئے خیالات دیتے رہتے ہیں، تاکہ آپ وقت کے ساتھ جو ہے وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو بدلیں. اچھا کہنا، یہ اس بات پہ مجھے یاد آیا کہ کنفیوشس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس جزا اور سزا کے ذریعے آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو جزا دیں گے، انعام دیں گے اور تو وہ بے شرم بن جائیں گے اور وہ اصولوں کو بھول جائیں گے. اس لیے ان کو اگر آپ نے ایک اچھا انسان بنانا ہے تو ان کی تربیت کی جائے گی جزا اور سزا کے بغیر. اس نے یہ بات کی تھی. تو آپ نے کہا کہ اس کے بعد کے جو فلسفی آئے انہوں نے اس بات کو بدلا، بلکہ پھر آگے چل کے پورا ایک فلسفیوں کا ایک اسکول چین کے اندر آیا جو چین خاندان کے اندر تھا. مطلب کہ یہ فلسفی جو تھے یہ لیگلسٹ کہلاتے تھے، قانون دان. تو یہ تو کہتے ہی تھے کہ سخت سزائیں جو ہیں ان کے ذریعے سے ہی ہم معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر جرائم کی تعداد بڑھ چکی تھی، لاقانونیت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے پھر ان کے نزدیک اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت جو تھی وہ نہیں تھی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا.